لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں۔ احسان سے جیتا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں پیارے نبی وہ پیارے نبی، ہر کام وہ پیارا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، آئیڈیل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں اور سب سے پہلے نبی۔ ہندوستان کی تاریخ خاص طور سے اس سے جڑی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سناتن دھرم پہلے سے تھا، حالانکہ دیکھا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے اور وہ ہندوستان کے اندر آئے، سری لنکا اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ تھا، وہاں پر آئے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ اس کے بعد ہر دور میں نبیوں نے دین کی تبلیغ کی، دین پہنچایا لوگوں تک، لوگوں نے اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، شیطان نے صحیح راستے سے اس کو دور کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر نبی کو بھیجا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسیان بنایا ہے، بھولنے کی ایک کیفیت بنائی ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے انسان اپنی منزل کو، اپنے راستے کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اس وقت میں پھر اس کو اپنی منزل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے اور انسانیت کو اس کے رب سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے منتخب بندے کو ہمیشہ بھیجا ہے، جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، بہت آگے چلے آئیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور آگے آئیے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل فرمائی۔ اب رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اسی لیے تکمیل فرمائی تاکہ نبوت کا کام اب عام انسان کر سکے۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر نبوت ختم نہیں ہوتی، نبیوں کا سلسلہ باقی اور قائم رہتا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اس کو نبی بناتا۔ ہر ایک کے لیے نبی بننے کا موقع نہیں تھا، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پاور دیا ہے، یہ طاقت دیا ہے، یہ قوت دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ نبیوں والا کام کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک صحابی نے، تم لوگ یہاں پر کیا کھیل رہے ہو؟ وہاں دیکھو مسجد میں نبی کی وراثت بڑھ رہی ہے۔ وہ بھاگ کر کے گئے مسجد میں، تو دیکھا کہ کہیں کچھ نہیں بڑھ رہا ہے، کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ نبی کی وراثت بڑھ رہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ علم اور جو نبی کا کام ہے یہی نبی کی وراثت ہے۔ اور میرے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا، چن لیا، منتخب کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو موجود تھے، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام، ان سے کہا کیا میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچا دی؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہیے، اللہ گواہ رہیے، اللہ گواہ رہیے۔ اس کے بعد امت
امت کو ایک ذمہ داری دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ذمہ داری یہ تھی الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں پر جس صحابی کا گھوڑا جدھر رک گیا ادھر ہی وہ چلے گئے، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال، کوئی جنوب، ہر طرف چلے گئے۔ اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہے، باقی 1,15,000 صحابہ نے مکہ مدینہ جیسی سرزمین کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے دین کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، وہ دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کے جیسے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور ہونے چاہیے، لیکن ہم سے تقاضا کیا کیا جا رہا ہے؟ کیوں ہم سیرت کے پروگرام میں شریک ہوں اور اس سے آئیے ہم سنتے ہیں اور بس ہم سن لیتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال کرنے کا ہمارے پاس موقع نہیں رہتا ہے، اس لیے یہ ربیع الاول کے موقع سے یہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے محاورات سیرت کا۔ اس کا سلسلہ پچھلے سال سے چل رہا ہے۔ پچھلے سال بھی سیرت کا یہ پروگرام تھا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے حالات اور پیدائش کے وقت کے حالات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے نبوت تک کے حالات، نبوت سے لے کر کے ہجرت تک کے حالات، اور ہجرت سے لے کر کے وفات تک کے حالات، اور وفات کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں بیان کی گئی تھی تفصیل سے، اور اس کو نوٹ کروایا گیا تھا، لکھوایا گیا تھا۔ اس سال آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ذات کا نام بتاؤ جس کے اسوے پر، جس کے طریقے پر، جس کی تعلیم پر چل کر آپ امن اور شانتی اور کامیابی تلاش کرتے ہو، اور سب سے دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص کا نام بتاؤ، ہم سب کی زبان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے اچھی کتاب کا نام بتاؤ تو ہم قرآن پاک کا نام دیں گے، لیکن اچھا بننے کے لیے ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اور اچھی اپنی ذات کو اچھا بنانے کے لیے اور کامیابی کی طرف جانے کے لیے اس کامیاب شخصیت کی تقریر اور ان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جن کو ہم دنیا کا کامل ترین انسان سمجھتے ہیں، جس کو دنیا کا سب سے خوبصورت سمجھتے ہیں، اپنی شکل ان کے جیسی بنانے کے بجائے دوسروں کے جیسی بناتے ہیں۔ موجودہ حالات میں قرآن نے ہماری بہت ساری رہنمائی کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اسی طرح کے عناوین یہ اس بار لگایا گیا ہے، جس کا اصل عنوان، مرکزی عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و تعلیمات، یعنی سیرت کے محاورات کے مختلف عناوین ہو سکتے ہیں۔ ان عناوین میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے، صفتیں کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، ان پر جو ہے خاص طور سے عناوین رکھے گئے۔ پہلا عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج جو 3 نومبر ہے، آج ایک تو موضوع کا تعارف کرانے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، اس کے بعد مفتی ساجد صاحب انشاءاللہ حیات طیبہ پر ایک نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک خاکہ پیش کریں گے مختصراً، اور تیسری چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے، نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں ملی تھی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، غور کیجیے کہ پوری 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کی، صرف انسانیت کی خدمت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اقرأ باسم ربک الذی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، پریشان ہو کر کے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا اور گھبراہٹ کی وجہ معلوم کی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی کا جملہ کہا، اس پر غور کیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، جو اپاہج ہیں، بیکار ہیں، ان سب کی کمائی کرتے ہیں، وہ آپ کی پونجی ہے، آپ کا سرمایہ ہے، اور جو
جو آدمی ایسا کرتا ہو واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے ورقہ بن نوفل، ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں علم تھا، ان کے پاس لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے غار کے اندر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کا واقعہ بیان کیا تو پچھلی کتابیں پڑھ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم ہی وہ آخری نبی ہو اس کے لیے ساری کتابوں میں بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکالے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے گھر سے نکالے گی؟ کہا ہاں تمہاری قوم تم کو گھر سے نکالے گی۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اترتی رہی۔